بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان سورۃ البقرہ کا تعارف ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا مقام نزول کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق یہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یعنی سب سے پہلی سورت جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ سورۃ بقرہ ہے، اور اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی سورت جو ہے یہ مدنی ہے۔ اب اس سورت کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ اب سورۃ البقرہ کا بقرہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں گائے کو بقرۃن کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کے اندر جو ہے آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے فضائل کیا ہیں۔ حدیث میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 5 فضائل جو ہیں وہ میں آپ احباب کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والے لوگوں کی شفاعت کرے گی۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا دوڑتے ہوئے پرندوں کی جیسے قطاریں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی۔ حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانا ہے۔ اور یہ جس گھر میں جادو ہو اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو وہاں سے جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت یعنی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا وہ اسے نگہبانی اور مصیبت کے لیے کافی ہوگی۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، تو وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت آیت الکرسی ہے، جو سورت قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان تمام کی جو ہے وہ آیت سردار ہے، یعنی آیت الکرسی۔ نمبر 5، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں شیطان اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تھے اس کے فضائل جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر مضامین کون سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون جو بیان کیا گیا ہے
وہ یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے جو ناشکری کی ہے اس کا ذکر اس کے سورت کے اندر موجود ہے، اور بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور سرکشی کی اور انات کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ حق شہید کرنا، یہ بھی ذکر اس صورت کے اندر موجود ہے، اور وعدہ خلافی کرنا اور اپنا عہد کو توڑنا، اس کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے، اور گائے کا ذبح کرنے کا واقعہ پورا سورت کے اندر موجود ہے، اور بنی اسرائیل کے زمانہ میں اور یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو اس صورت کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کے دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر اور بھی جو مضامین ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کی ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا ذکر اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان بھی اسی صورت کے اندر بیان ہے۔ اصلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی ایک سورت جیسی کوئی مثل لانے کا بھی ذکر اسی سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پورا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو، یعنی آدم علیہ السلام کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، بیویوں کے ساتھ اعلاء کرنے اور جادو، قتل، لوگوں کے ناحق مال کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ اور تابوت، سکینہ اور طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بھی ذکر اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرانے کا بھی ذکر اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ جو ہے وہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ اور اس سورت فاتحہ کو، سورت بقرہ کو سورت فاتحہ کے ساتھ مناسبت بھی ہے، کیونکہ سورت بقرہ کی اپنے سے ماقبل سورت جو سورت فاتحہ ہے اس کے ساتھ مناسبت ایک تو یہ ہے کہ سورت فاتحہ میں مسلمانوں کی یہ دعا مانگنے کی جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل جو ہے، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔